ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قعقاع، طلیحہ اور حمال کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ یہ تینوں غیر معمولی طور پر بہادر تھے اور بڑے تجربے کار اور جارح قائد بھی تھے۔ یہ تینوں دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جس قسم کی لڑائی لڑی تھی وہ تو ہڈیاں بھی توڑ دیتی تھیں، لیکن جس مشن پر انہیں بھیجا جا رہا تھا اس کی تکمیل یہی تینوں کر سکتے تھے۔ انہیں لڑنا بھی تھا اور قیادت بھی کرنی تھی۔ انہوں نے اسی وقت 100 سے کچھ زیادہ مجاہدین منتخب کیے اور چل پڑے۔ انہوں نے 2 مجاہدین کو ہراول کے طور پر آگے بھیج دیا تھا کہ فارسیوں کا دستہ نظر آئے تو فوراً آ کر اطلاع دیں۔ شبخون مارنے کے لیے آنے والے اس فارسی دستے کو جلدی دیکھ لیا گیا تھا۔ قعقاع، طلیحہ اور حمال نے اپنے مجاہدین کو گھات میں بٹھا دیا۔ فارسیوں کا دستہ گھات کے علاقے میں داخل ہوا تو مجاہدین خاموش رہے۔ جب پورا دستہ گھات میں آ گیا تو دونوں طرف سے مجاہدین بڑی خوفناک آوازوں سے نعرے لگاتے جھپٹ پڑے۔ 100 مجاہدین نے 500 فارسیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں تمام فارسی کٹ چکے تھے۔ مسلمان عورتیں اپنے زخمیوں کو اٹھانے، پانی لانے اور ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھیں۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کتنی بڑی آفت ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ عورتوں کو تو پتہ نہ چلا کہ کچھ ہوا ہے، پتہ چلا تو رستم کو چلا، جس کے نہ صرف 500 منتخب سوار مارے گئے تھے بلکہ اس کا پلان ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس نے بڑا خوبصورت خواب دیکھا تھا اور اس نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ تعبیر خواب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس کے جرنیلوں نے اس کے اس پلان کی بہت تعریف کی تھی۔ رستم سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کے ماتحت جرنیل اس کے پلان کی نہیں بلکہ اس کے عہدے اور اس کے رتبے کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ چاپلوسی ہے۔ رستم فارس کی افواج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا اور وزیر جنگ بھی۔ رستم نے اپنے 500 جانبازوں کو مسلمانوں کے کیمپ پر شبخون مارنے کے لیے بھیج کر سمجھ لیا تھا کہ اس کا یہ پلان کامیاب ہے۔ اس نے کامیابی سے پہلے ہی اپنے آپ کو انعام دے دیا تھا۔ یہ مدائن کی 2 نوخیز لڑکیاں تھیں، فارس کے حسن کے 2 نادر شاہکار۔ یہ تو فارس کے جرنیلوں کا شغل تھا جو میدان جنگ میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ شراب کو تو یہ لوگ لازمی سمجھتے تھے۔ رستم کو یہ دونوں لڑکیاں شراب پلا رہی تھیں، لیکن وہ اتنی نہیں پی رہا تھا جتنا سوچ رہا تھا۔ اس کے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ کبھی وہ اکتا کر ایک لڑکی کو گھسیٹ کر اپنے پاس بٹھا لیتا۔ وہ 2-3 بار خیمے سے باہر نکل گیا۔ اس کے خیمے کے باہر کھڑے 2 دربان اسے دیکھ کر جھک جاتے اور محافظ دستے کا کمانڈر اس کے پاس دوڑ آتا۔ ابھی تک ان کی کوئی اطلاع نہیں۔ رستم آخری بار باہر نکلا تو اس نے کہا، نہیں محترم۔ محافظ دستے کے کمانڈر نے کہا، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ کوئی معمولی سپاہی تو نہیں کہ بھاگ جائیں گے۔ ساری فوج میں سے چنے ہوئے جانباز ہیں۔ وہ آ گئے ہیں۔ یہ قدیس محل میں سلمہ کی آواز تھی۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہی تھی۔ ان کے آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ کچھ کر کے آئے ہیں۔ بلاؤ انہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر اٹھتے ہوئے کہا، انہیں فوراً بلاؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبے کے جوش میں اٹھے تھے، مگر درد کی ایسی ٹھیس اٹھی کہ بستر پر اوندھے منہ گرے۔ وہ یہی آ رہے ہیں، سلمہ نے کہا۔ آپ کیوں اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سپہ سالار۔ یہ قعقاع کی آواز تھی۔ خدا کی قسم، ہمارے کپڑے جس خون سے لال ہیں یہ خون ہمارا نہیں۔ دیکھ، سورج کے پجاریوں کا خون دیکھ۔ قعقاع کے ساتھ طلیحہ اور حمال بھی تھے اور ان کے ساتھ قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارتفا بھی تھے۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے بتایا کہ دشمن کا ایک دستہ آ رہا تھا جسے گھات لگا کر ختم کر دیا گیا ہے۔
خدا کی قسم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے والی نسلیں اور ان کے بعد آنے والی نسلیں تمہیں یاد کیا کریں گی، اور کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی؟ لیکن ہمیں آرام نہیں کرنا چاہیے سپہ سالار، طلحہ نے کہا۔ دشمن کے شبخون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے یا نہیں؟ قعقاع نے کہا، ہم چاہتے ہیں کل جنگ کا فیصلہ ہو جائے۔ مجاہدین کی جسمانی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان میں ایمان کی قوت نہ ہوتی تو ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو پاؤں پر کھڑا رہ سکے۔ اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کا ایمان مضبوط ہو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ادھر ایمان کی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر ایک حسین و جمیل لڑکی رستم کو مدائن کے شاہی محل کا ایک راز سنا رہی تھی۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ رستم کو ابھی تک اس کے 500 جانبازوں کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ انتظار سے تو وہ اکتا گیا تھا، لیکن اسے ایسا کوئی زخم نہیں تھا کہ اس کا یہ جانباز دستہ ناکام لوٹے گا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی جاگ رہی تھیں۔ اس نے ایک لڑکی کو بھیج دیا اور دوسری کو اپنے ساتھ رکھا۔ رستم کا خیمہ بیش قیمت کپڑے کا محل تھا۔ اندر رنگا رنگ فانوس روشن تھے۔ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو کے نہیں نکلتا تھا، بلکہ ایک شاہی تخت تھا جو ایک گھوڑا گاڑی پر نصب تھا۔ اسے 4 گھوڑے کھینچتے تھے۔ بادشاہ جیسا یہ تخت اتنا اونچا تھا کہ اس پر بیٹھ کر سارا میدان جنگ نظر آ جاتا تھا۔ مورخ اس کے شاہانہ جاہ و جلال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شہنشاہ فارس کے درجے کا آدمی سمجھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جنگ کو ٹالتا رہا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نظریں فارس کے تخت و تاج پر لگی ہوئی تھیں۔ اس رات اس نے انتظار کی کوفت سے بچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے 2 لڑکیوں کو اپنے پاس رکھا، پھر رات کے آخری پہر میں ایک لڑکی کو بھیج کر اس لڑکی کو لے کر بیٹھ گیا جو زیادہ حسین اور دلکش تھی۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ رستم نے اسے چھیڑخانی کرتے ہوئے پوچھا۔ مدائن، لڑکی نے جواب دیا۔ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے؟ ایک ہے، لڑکی نے جواب دیا، مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ اس کی تو شادی ہو چکی ہوگی؟ نہیں، لڑکی نے کہا، وہ شاہ فارس یزگرد کے پاس ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور بہت ہوشیار اور عقل مند ہے۔ رستم نے اس کے ساتھ بچوں کی سی باتیں شروع کر دیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، لڑکی نے کہا، میری بہن شاہ فارس یزگرد کی بڑی مزے کی باتیں سناتی ہے۔ میری بہن کو شاہ فارس کی ماں نورین نے پسند کیا تھا اور میرے باپ کو سونا اور 2 بہت ہی قیمتی ہیرے دے کر اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے بادشاہ بیٹے کے حوالے کر دیا۔ میں ابھی گھر میں ہی تھی۔ میری بہن بڑی شاندار بھگی پر دوسرے تیسرے دن کچھ دیر کے لیے گھر آیا کرتی اور باتیں سنایا کرتی تھی۔ اسے شاہ فارس کی ماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا محاذ پر جانے کی باتیں کرتا رہتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میدان جنگ میں جائے۔ یہ میرا ایک بیٹا ہے اور میں نے اسے چھپا چھپا کر پالا اور جوان کیا ہے۔ میں اسے ایک مجبوری کے تحت مدائن لائی تھی۔ مجھے فارس کی شہنشاہی سے زیادہ اپنا بیٹا عزیز ہے، لیکن بیٹے کو فارس کی سلطنت اور فارس کے وقار کے ساتھ اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے لیے جان تک دینے کو تیار رہتا ہے۔ شہنشاہ کی ماں نے میری بہن سے کہہ رکھا ہے کہ یہ نوجوان ہے اور تم اتنی زیادہ حسین ہو کہ اس کی جوانی کو اپنے حسن کی زنجیروں میں جکڑ سکتی ہو۔ اس پر اپنا نشہ طاری کیے رکھو اور شراب اتنی زیادہ پلاتی رہو کہ یہ نشے میں رہے۔ لڑنے والے لڑ رہے ہیں۔ مسلمان بڑی وحشی اور جابر قوم ہے۔ انہوں نے ہر میدان میں ہماری فوج کو شکست دی ہے اور اتنی قتل و غارت کی ہے کہ فارس کے لیے نئی فوج بنانی پڑی ہے۔ اگر ہماری فوج نے شکست ہی کھانی ہے تو میرا بیٹا شکست کو فتح میں تو نہیں بدل سکتا۔ میری بہن بڑی ہوشیار لڑکی ہے۔ اس نے شہنشاہ فارس کو اپنے اثر میں لے لیا، لیکن فارس کی محبت اور مسلمانوں کی دشمنی اسے نشے میں بھی یاد رہتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ نہ مجھے رستم پر بھروسہ ہے نہ کسی اور جرنیل پر۔ یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب آپ قادسیہ نہیں آئے تھے۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ آخر ماں کہیں سے ایک صفوف لے آئی اور میری بہن کو دے کر کہا کہ جب کبھی یزگرد میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کرے، اس صفوف کی چٹکی شراب میں ملا کر اسے پلا دیا کرے۔ مجھے جس روز آپ کے پاس بھیجا گیا
اس سے 2 روز پہلے میری بہن گھر آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ یزگرد کو جب یہ سفوف پلایا جاتا ہے تو وہ مدہوش نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، لیکن میدان جنگ کو بھول جاتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے اور بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اس پر کسی نشے کا اثر ہے۔ اب معلوم نہیں اس کی کیا حالت ہے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے شاہ فارس کی شان میں گستاخی کی ہے۔ رستم ہنس پڑا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ناراض نہیں بلکہ راز کی یہ بات سن کر خوش ہوا ہے۔ وہ ناراض ہوا ہوتا تو وہ لڑکی کے سوال کے جواب میں ہنسنا پڑتا۔ اسی وقت قاصد کو پیغام دے کر مدائن بھیج دیتا کہ فلاں لڑکی کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ شاہ فرس کی ماں کے ایما پر اسے کوئی خطرناک نشہ آور دوائی پلا رہی ہے۔ تاریخ نویسیوں کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رستم دل میں اقتدار کی ہوس لیے ہوئے تھا۔ پہلے ایک باب میں بیان ہو چکا ہے کہ پران ملکہ فارس بنی تو اس نے رستم کو وزیر جنگ بنا کر تمام کاروبار سلطنت اس کے حوالے کر دیا تھا۔ رستم کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ علم نجوم میں مہارت رکھتا ہے۔ اس نے پیش گوئی کی تھی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ سلطنت کا انجام اچھا نہیں ہوگا تو اس نے سلطنت کی ذمہ داریاں کیوں قبول کر لی ہیں؟ اس نے جواب دیا، اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں۔ اس نے ہنس کر لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ عین اس وقت اسے خیمے سے باہر کھڑے چوبیدار کی آواز سنائی دی، وزیر سلطنت کمانڈر اعلیٰ کی خدمت میں ایک زخمی سپاہی حاضری کی اجازت چاہتا ہے، فوراً اندر بھیجو۔ رستم نے بلند آواز سے کہا اور لڑکی کو یوں دھکیل کر ایک طرف کر دیا جیسے کسی بے جان کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک سپاہی خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے، اس کے ایک گال سے بھی خون بہہ رہا تھا، اس کے جسم پر نہ جانے کتنے زخم تھے۔ وہ خیمے میں آ کر یوں زمین پر بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ بولو کیا ہوا؟ رستم نے کہا۔ پانی، زخمی نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ زندہ نہیں رہوں گا، مرنے سے پہلے ساری رات بتاؤ، رستم نے رعونت آمیز لہجے میں کہا اور دربان کو آواز دے کر بولا، اسے پانی پلاؤ۔ سب مارے گئے، زخمی نے بڑی مشکل سے کہا۔ اتنے میں فارس کا مشہور جرنیل جالینوس خیمے میں داخل ہوا۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ شبخون مارنے والے دستے کا ایک آدمی آیا ہے، جالینوس نے تیزی سے بولتے ہوئے کہا۔ میں اسی انتظار میں سویا ہی نہیں۔ تم بھی سن لو، رستم نے جالینوس سے کہا اور زخمی سے مخاطب ہوا۔ ہاں، سب مارے گئے ہیں اور تم زخمی ہو کر نکل آئے ہو۔ یہ بتاؤ کہ شبخون کیسا رہا؟ عربوں کا تم لوگوں نے کتنا نقصان کیا ہے؟ شبخون والی جگہ تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے، زخمی سپاہی نے ہامتی کامتی اور کراہتی آواز میں کہا۔ ابھی راستے میں تھے کہ اچانک ہر طرف سے مسلمان ہم پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تو جیسے ہمارے انتظار میں وہاں چھپے ہوئے تھے۔ ان کا حملہ ایسا اچانک اور اتنا زبردست تھا کہ ہمیں ہتھیار نکالنے اور سنبھالنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے ایسا دبایا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ ہم کوئی جوابی کارروائی کر ہی نہیں سکتے تھے، ہتھیار نکال بھی لیتے تو بیکار تھا۔ کتنے آدمی بچ کر واپس آئے ہیں؟ رستم نے قہر بری آواز میں کہا۔ شاید میں ہی واپس آیا ہوں، زخمی نے ایسی آواز میں کہا جو ڈوبتی جا رہی تھی۔ کوئی قسمت والا ہی نکلا ہوگا، میں نے آپ کو اطلاع کر دی۔ اس کی آواز ڈوب گئی اور وہ ایک پہلو کی طرف لڑک گیا۔ رستم نے چوبیدار کو آواز دی، اسے لے جاؤ۔ رستم نے چوبیدار کو حکم دیا، اور کہیں پھینک آؤ۔ وہ جالینوس سے مخاطب ہوا۔ سن لیا تم نے جالینوس؟ یہ بدبخت وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ یہ سب منتخب تھے، جانباز تھے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ سب مارے گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے مخبر ہم میں موجود ہیں، جالینوس نے کہا۔ یہ نہیں، رستم نے گرج کر کہا، مطلب یہ ہے کہ وہ بیدار ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ وہ رات کو بھی ہماری فوج کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ باتوں کا وقت نہیں جالینوس۔ ہمیں طلوع آفتاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ فیروزان اور حمزان کو بلاؤ، طلوع آفتاب سے پہلے حملہ کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عربوں کی نماز کا وقت ہو جائے گا، وہ نماز کے لیے اکٹھے ہوں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ میں آج جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں کسی ایک عرب کو اپنی زمین پر زندہ نہ دیکھوں گا۔
ہرمزان اور فیروزان فارس کے دو مشہور اور تجربے کار جرنیل تھے۔ وہ رستم کے خیمے میں آئے۔ انہیں رستم نے بتایا کہ آج پوری فوج سے حملہ کرنا ہے۔ ہدایات اور احکام دے کر رستم نے ان دونوں جرنیلوں میں سے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں پہلو کے دستوں کی کمان دی۔ اتنی بڑی فوج کو حملے کی تیاری کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ گھوڑوں کو تیار کرنا تھا، دستوں کو ترتیب میں کھڑا کرنا تھا۔ تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ خیمہ گاہ میں ہنگامہ بپا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے سنتری مقرر کر رکھے تھے جو رات بھر دشمن کے کیمپ پر چھپ چھپ کر نظر رکھتے تھے۔ اس رات پچھلے پہر کا چاند تھا۔ چاندنی بڑی شفاف تھی۔ چاندنی نہ ہوتی تو بھی سنتری فارسیوں کے کیمپ میں ہنگامے اور بھاگ دوڑ سے سمجھ جاتے کہ فوج تیار ہو رہی ہے۔ ایک سنتری دوڑا گیا اور اپنے قبیلے کے سردار کو بتایا جو میدان جنگ میں اس کا کمانڈر تھا۔ اس طرح یہ اطلاع قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفا تک پہنچی۔ اس نے خود آگے جا کر دیکھا اور واپس آ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اس وقت ایک مجاہد نے فجر کی اذان دی۔ ابن ارطفا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میرا دماغ ساتھ چھوڑ نہیں گیا تو آج فارسی اوچھی چال چل رہے ہیں۔ یہ اس وقت حملہ کریں گے جب ہمارا لشکر نماز پڑھ رہا ہوگا۔ لشکر سے کہہ دو وہ تیار ہو جائے، آج نماز قضا پڑھی جائے گی۔ آج ہاتھی نہیں ہوں گے، سب کو بلاؤ۔ ذرا دیر میں تمام سالار آ گئے۔ یہ سب اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ میرے رفیقوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج کے دن تم ثابت قدم رہے تو تمہارے گھوڑے اور مدائن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جائے گی۔ دشمن کی حرکت بتا رہی ہے کہ آج وہ جنگ کا فیصلہ چاہتا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور فیصلہ آج ہی کرنا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عہد پورا کرنا، اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بتایا کہ کون کس پوزیشن میں ہوگا، اور اگر دشمن حملے میں پہل کرتا ہے تو کون سا سالار اپنے دستوں سے حملہ روکے گا اور دوسرے کیا کریں گے۔ یاد رکھو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دشمن خواہ سر پر آ جائے، تم اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو گے۔ تکبیر کے تیسرے نعرے پر صرف وہ دستے آگے بڑھیں گے جنہوں نے حملہ روکنا ہے۔ اپنے آدمیوں کو قابو میں رکھنا تمہارا کام ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آج رستم بڑے تیز و تند طوفان کی طرح آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی جوش میں آ جاؤ اور جو نظم و نسق تم نے کل تک برقرار رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اپنی تعداد دیکھو، بہت تھوڑی ہے۔ اپنے جسموں کی حالت دیکھو، جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اگر مجاہدین مشتعل ہو کر جوش میں آ گئے تو یاد رکھو دشمن کی اتنی بڑی فوج میں گم ہو جاؤ گے۔ میں دیکھتا رہوں گا۔ رستم نے پوری کوشش کی تھی کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے اس وقت حملہ کرے جب مجاہدین نماز باجماعت پڑھ رہے ہوں۔ اس نے اپنے کیمپ میں بہت شور شرابہ کیا تھا کہ فوج بر وقت تیار ہو کر حملے کی ترتیب میں آ جائے۔ وہ گالی گلوچ کرتا پھر رہا تھا، لیکن تھکے ہارے ہوئے تنخواہ دار سپاہی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ کمانڈر اور عہدیدار رات بھر شراب پیتے رہے تھے۔ انہیں اٹھنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ لڑائی سورج نکلنے کے بعد شروع ہوا کرتی ہے، اس لیے انہیں اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ فوج کی تیاری میں صبح طلوع ہو گئی، اور جب یہ فوج میدان جنگ میں ترتیب میں آئی تو رستم یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ مسلمان اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فارسیوں کی ترتیب میں کچھ تبدیلیاں ہیں۔ فوج کے ساتھ ہاتھی نہیں تھے۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ ہاتھی جو دریا میں اتر گئے تھے وہ ڈوب کر مر گئے تھے یا آگے جا کر کہیں زندہ پکڑے گئے تھے۔ سفید اور سیاہ ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی گئی تھیں۔ انہیں تو سارا خون بہہ جانے سے مرنا ہی تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم بھی دکھائی دیا۔ وہ 4 گھوڑوں کی بھگی پر نصب شدہ تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ تخت ایک کرسی تھی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ رستم قلب کے دستوں کے درمیان تھا اور اس کے ارد گرد محافظ دستے کا حصار تھا۔ سلمہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، فارسیوں کی پیش قدمی کا انداز دیکھ رہی ہو؟ کیا بدمست سانڈ اسی طرح پھنکارتا اور ڈکارتا نہیں آیا کرتا؟ ہاں ابی وقاص کے بیٹے، سلمہ نے کہا، صحرا کی آندھی اسی طرح آیا کرتی ہے۔ اپنے لشکر کو دیکھتی ہوں تو ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے سلمہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے قبیلوں کے سرداروں سے کئی بار کہا ہے کہ
اپنے مجاہدین کو قرآن کا یہ فرمان یاد دلاتے رہا کریں، اے جماعت مومنین، ثابت قدم رہو اور دوسروں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو اور تقوی اللہ پر رکھو، آپس میں جڑے رہو، پھر اپنی مراد منزل پالو گے۔ اور سلمہ، میں نے کہنا کچھ اور تھا، مجھے اکیلا چھوڑو اور عورتوں کو اچھی طرح سمجھا آؤ کہ آج دشمن بپھر کر آ رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، عورتیں تیار رہیں، ہو سکتا ہے دشمن ان تک پہنچ جائے۔ اس صورت میں عورتیں جم کر مقابلہ کریں اور کوئی عورت زندہ دشمن کے ہاتھ نہ آئے۔ سلمہ چلی گئی۔ رستم کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، اس لیے اس نے فوج کو جس ترتیب میں منظم کیا تھا اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ قلب کے دائیں اور بائیں دستوں کے آگے پیچھے 13 صفیں تھیں، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی آگے پیچھے 3 صفیں تھیں۔ رستم نے گھڑ سوار پیچھے رکھے تھے اور مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے آگے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا نعرہ تکبیر لگوا دیا، مجاہدین تیار ہو گئے۔ مجاہدین نے تیسرے نعرے پر آگے بڑھنا تھا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے ان نعروں سے فارسی واقف تھے۔ رستم نے 2 مرتبہ یوں کیا تھا کہ مسلمانوں نے پہلا نعرہ لگایا اور رستم نے حملہ کرا دیا تاکہ مسلمانوں کو تیاری کی مہلت ہی نہ مل سکے۔ مسلمانوں کی سپہ سالار کا سخت حکم تھا کہ تیسرے نعرے سے پہلے اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ پہلے نعرے پر فارسیوں نے ایسی چال چلی جو پہلے کبھی نہیں چلی تھی، وہ یہ کہ ان کے گھڑ سوار تیر انداز آگے آ گئے اور انہوں نے مجاہدین پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنی شروع کر دیں۔ اس سے رستم کا یقیناً مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ترتیب خراب ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں اور دل جمی سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی یہ چال دیکھی تو دوسرا نعرہ لگوا دیا۔ اس جنگ کو تفصیل سے بیان کرنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ قعقاع بن عمرو تمیمی نے دیکھا کہ دشمن تیر اندازی کرتا آ رہا ہے اور تیر اندازوں کے پیچھے پیادہ دستے آ رہے ہیں، تو قعقاع ایسے جوش میں آ گیا جس میں غصہ بھی تھا اور عتاب بھی۔ وہ سپہ سالار کا یہ حکم بھول گیا کہ تیسرے نعرے سے پہلے کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اے بنو تمیم، اس نے اپنے قبیلے کو للکارا، خدا کی قسم میں فارسیوں کی یہ چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میرے پیچھے آؤ۔ اس نے تیسرے نعرے کا انتظار کیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کے پورے قبیلے کے سوار تلواروں اور برچھیاں تانے اس کے پیچھے گئے۔ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ قعقاع جیسے ذمہ دار عہدیدار نے سپہ سالار کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ امیر لشکر کی حکم مدولی کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ پورا میدان جنگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں تھا۔ دشمن کی نقل و حرکت اور چاروں کو وہی دیکھ رہے تھے، اس لیے وہی بہتر سمجھتے تھے کہ کسے آگے بڑھانا اور کسے پیچھے رکھنا ہے۔ قعقاع اپنی قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کے آگے بڑھتی ہوئی صفوں میں گھس گیا تھا۔ اس کی بہادری، بے خوفی اور جارحانہ قیادت پر کسی کو شک نہ تھا۔ اس کے حملے کا زور سوار تیر اندازوں پر تھا۔ الاخبار الطوال میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ یا اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کی، اسے یعنی قعقاع کو معاف کر دے اور اس کی مدد فرما۔ بے شک اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی، میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اے غفور الرحیم، اس کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما۔ یہ تھی سپہ سالار اور امیر لشکر کی اعلی ظرفی اور فیاضی۔ قعقاع نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ دشمن کے سوار تیر اندازوں کو درہم برہم کر کے اپنے لشکر کو تیروں سے بچا لیا اور اس کے ساتھ فارسیوں کی ترتیب کو اور ان کی جنگی چالوں کو تہ و بالا کر دیا۔ مستند تاریخوں کے مطابق مجاہدین کے لشکر میں ایک اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ قعقاع کو یوں دشمن پر حملہ آور ہوتے دیکھ کر قیس بن اشعث نے اپنے قبیلوں کو یوں للکارا، بہادروں، بنو تمیم کو دیکھو کس طرح دشمن کے اندر جا کر اس کا جگر چاک کر رہے ہیں، تم نے ان سے زیادہ بہادری دکھانی ہے۔ بنو تمیم، اللہ کی راہ میں تم سے آگے نہ نکل جائیں، میرے پیچھے آؤ۔ ایک اور قبیلہ دشمن پر ٹوٹ پڑا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بھی دعا کرنے لگے۔ اس قبیلے کا سردار عمرو بن معدی کرب تھا، جس نے قبیلے کو خوب بھڑکایا اور اکسایا تھا۔ پھر ایک اور قبیلے کا سردار ابن ذی البردین جوش میں آ گیا، اس نے بھی اپنے قبیلے کو مشتعل کر دیا
اور سپہ سالار کی اجازت کے بغیر حملہ کر دیا۔ اس طرح بنو تمیم کی تقلید میں 4 اور قبیلے بنو اسد، بنو نقع، بنو بجبلہ اور بنو کندہ حیرت انگیز بہادری سے دشمن کی صفوں میں حملہ آور ہوئے۔ یہ بڑا ہی شدید اور تیز رفتار حملہ تھا، جس سے یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ رستم کا پلان تباہ ہو گیا اور اس کی فوج کی نہ صرف ترتیب بکھر گئی بلکہ اس کا جانی نقصان بھی خاصا ہوا۔ لڑائی نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ نہ رستم کا اپنی فوج پر نہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے لشکر پر کنٹرول رہا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی بلازری اور تبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع و خضوع سے اپنے لشکر کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ دعا کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ دعا مانگتے مانگتے ان پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ قعقاع اور قبیلوں کے وہ سالار جو سپہ سالار کے حکم کے بغیر دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے، کوئی اناڑی نہیں تھے، ان میں صرف جذبات کا ہی جوش نہ تھا، بلکہ وہ عسکری ذہانت سے آگے بڑھے اور لڑ رہے تھے۔ تیسرے نعرہ تکبیر پر دوسرے قبیلے بھی ان سے مل گئے تھے۔ قعقاع نے یہ کمال کر دکھایا تھا کہ سوار تیر اندازوں کو بکھیر کر دشمن کے ایک پہلو پر جا حلہ بولا تھا، دوسرے پہلو پر 2 اور قبیلوں نے مل کر حملہ کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں پہلوؤں کے دستے قلب کے دستوں میں گڈمڈ ہو گئے اور پھر دشمن کی فوج میں قلب کی جگہ شگاف پیدا ہو گیا، جس سے مسلمان سالاروں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ رستم نے اس صورتحال میں بہتر سمجھا کہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لے۔ وہ ابھی تک اپنے متحرک تخت پر بیٹھا میدان جنگ میں بھگی دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو دستہ بدستہ پیچھے ہٹا لیا۔ مسلمان سالار پہلے ہی محسوس کر رہے تھے کہ انہیں پیچھے ہٹ آنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا تھا کہ فارس کی فوج کا دمخم اور جوش و خروش توڑ دیا اور اس کی ترتیب اور تنظیم کو بری طرح بکھیر دیا تھا۔ دونوں فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد دونوں فوجوں نے اپنی اپنی ترتیب اور تنظیم بحال کر لی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالا خانے سے پیغام پھینکا، جو قاصد نے فوراً قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارتفا تک پہنچا دیا۔ یہ سالاروں کے نام تھے۔ خالد بن ارتفا نے پیغام اپنے لشکر کو سنایا: اللہ تم سب کو معاف کرے، تم نے دوسرے اور تیسرے نعرہ تکبیر کا انتظار نہ کیا، اللہ تمہارے جوش اور جذبے کو قبول کرے، لیکن میدان جنگ کے نظم و نسق اور تنظیم کو نہ توڑو۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم دشمن پر غالب رہے۔ اب تیسرے نعرے کا انتظار کرنا، اور اگر اب دشمن پہلے کی طرح ہلہ بولے تو تمہارا زیادہ زور اور دباؤ دشمن کے پہلوؤں پر ہوگا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ رستم نے اپنے پہلوؤں پر اپنے 2 سب سے زیادہ قابل اور بہادر جرنیل رکھے ہیں، ایک کا نام فیروزان اور دوسرے کا نام رمضان ہے۔ خالد بن ارتفا یہ پیغام بمشکل سنا ہی پائے تھے کہ افق سے بڑا ہی گرد و غبار اٹھا، جو میدان جنگ کی طرف بڑھتا اور ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ میدان جنگ کی فضا میں ہوا بالکل بند ہو گئی۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ بڑا ہی خوفناک طوفان آ رہا تھا۔ اللہ کی مدد آ رہی ہے، کسی مجاہد یا سالار نے بڑی ہی بلند آواز سے نعرہ لگایا۔ یہ بڑی ہی تند و تیز آندھی تھی کہ درخت اس کے راستے میں سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ اس کی چیخیں اور زناٹے اتنے خوفناک تھے کہ گھوڑے بدکنے لگے، گرد اتنی کہ آنکھیں نہیں کھلتی تھیں۔ وہ علاقہ تو سرسبز تھا، لیکن یہ آندھی صحرا کی طرف سے آ رہی تھی، اس لیے ان میں ریت بہت زیادہ تھی۔ یہ ریت آنکھوں میں پڑتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام لکھوایا نہیں، بلکہ بالا خانے کے نیچے کھڑے ایک قاصد سے کہا کہ خالد بن ارتفا سے کہو کہ اس آندھی کو اللہ کی طرف سے کمک اور مدد سمجھو۔ دیکھو کہ آندھی کا رخ تمہارے حق میں ہے اور دشمن کے خلاف۔ اللہ کا نام لو اور دشمن کے پہلوؤں پر حلہ بول دو۔ تاریخ نویسیوں نے اس آندھی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رستم کا محل نما خیمہ اس طرح اڑا کہ پورے کا پورا دریائے عتیق میں جا پڑا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رستم کے تمام ہاتھی اسی دریا میں ڈوبے تھے، اور اس کا خیمہ جو کپڑے کا وسیع و عریض محل تھا اڑ کر اسی دریا میں جا پڑا۔ اس کے اندر جو بیش قیمت اشیاء اور فرنیچر وغیرہ تھے وہ سب کچھ دریا کی نظر ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کا حکم ملتے ہی فارسیوں پر حملہ کر دیا۔ اگر دونوں فوجوں کی تعداد اور جنگی ساز و سامان دیکھا جاتا تو یہ حملہ ایسے ہی تھا جیسے ایک بلی نے ہاتھی پر حملہ کر دیا ہو۔
مسلمانوں کا زیادہ تر زور فارسیوں کے پہلوؤں پر تھا۔ فارسیوں کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی خوفناک آندھی میں بھی حملہ کر دیں گے۔ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ آندھی کا رخ انہی کی طرف تھا، ریت اور مٹی ان کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ رکاوٹ صرف ان کے لیے نہیں تھی۔ لڑائی کے دوران پینترے بدلتے ہوئے اور آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے اور ہٹتے مسلمانوں کے منہ بھی آندھی کے رخ میں آ جاتے تھے اور ریت ان کی آنکھوں میں بھی پڑ جاتی تھی۔ اس لحاظ سے آندھی دونوں فریقوں کے لیے رکاوٹ تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ فارسی تنخواہ کے لیے یا اپنے جرنیلوں کی خوشنودی حاصل کر کے انعام و اکرام کے لیے لڑتے تھے، اور اس کے برعکس مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب تھی۔ پھر ایک فرق یہ تھا کہ فارسی آندھی کو قدرتی آفت سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس آندھی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور غیبی مدد سمجھا۔ ایک بار پھر میدان جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ ادھر رستم کو اور ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کس پر غالب آ رہا ہے۔ البتہ رستم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں پہلو گڈمڈ ہو گئے ہیں اور فوج کی کوئی ترتیب نہیں رہی۔ رستم کے پاس ایک طاقت ایسی تھی جس پر مسلمانوں کے جوش و جذبے کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہ طاقت مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ یہ وہ خاص دستہ تھا جو یزگرد نے کمک کے طور پر رستم کو بھیجا تھا۔ اس کا ہر سوار زرہ پوش تھا۔ مجاہدین کی تلواریں زرہ پر پڑتی تھیں تو بیکار اچھل کر واپس آ جاتی تھیں۔ کسی قبیلے کے 2 سرداروں نے دیکھا تو انہوں نے مجاہدین کو بتایا کہ وہ غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سردار نے ایک زرہ پوش سوار کی ناف کے نیچے برچھی ماری تو برچھی سوار کی کمر میں سے بھی پار ہو گئی۔ تمہیں معلوم نہیں؟ اس سردار نے مجاہدین سے کہا، یہ زرہ ناف تک ہی ہے، یہ صرف سینے اور پیٹ کا ہی بچاؤ کر سکتی ہے۔ تم اس کی ناف کے نیچے برچھی مارو یا تلوار برچھی کی طرح استعمال کرو۔ اس کے بعد مجاہدین نے یہی طریقہ اختیار کیا اور زرہ پوش سواروں کو گرانا شروع کر دیا۔ آندھی کی شدت میں کمی آ گئی اور آہستہ آہستہ آندھی کم ہوتی گئی۔ پھر فضا صاف ہونے لگی اور نظر دور دور تک کام کرنے لگی۔ تب دیکھا کہ فارسیوں کا خاصا نقصان ہو چکا ہے اور ان کی کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ دباؤ جاری رکھو اور رستم تک پہنچو۔ یہ پیغام جب قاقہ تک پہنچا تو اس نے اپنے قبیلے کے کچھ منتخب مجاہدین کو ساتھ لیا اور اس طرف چل پڑے جس طرف انہیں رستم کی موجودگی کا شک تھا۔ ان مجاہدین کو زیادہ دور نہ جانا پڑا تھا۔ انہیں رستم کی تخت بردار بھگی نظر آ گئی، لیکن رستم تخت پر نہیں تھا۔ اس وقت فارس کی فوج کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا کہ پل کی طرف دیکھو، فارسی بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصنع بن حارثہ کی دانشمندی اس وقت سامنے آئی جب فارسی پسپا ہونے کے لیے پل پر ہجوم کیے ہوئے تھے۔ گھوڑے اور انسان آپس میں اس طرح پھنس گئے تھے کہ ایک قدم چل نہیں سکتے تھے۔ کچھ فارسی فوجیوں کو دریا میں چھلانگیں لگاتے بھی دیکھا گیا تھا، لیکن لڑائی ابھی تک جاری تھی۔ پہلے ایک باب میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت بھیجی تھی کہ تم دریا کے پار نہ جانا، بلکہ فارسیوں کو دریا کی اپنی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ مصنع بن حارثہ نے بھی شہادت سے پہلے یہی وصیت کی تھی کہ جو کوئی بھی میرا جانشین ہوگا اسے بتا دینا کہ دریا کے پار جا کر لڑائی نہ لڑنا، دشمن کو اپنی طرف گھسیٹ لینا تاکہ دریا اس کی پشت پر رہے۔ اب جب کہ فارسی پسپا ہو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصنع کی رائے کے فائدے سامنے آ رہے تھے۔ دریا عبور کرنے کے لیے ایک تو پل تھا اور پل سے تھوڑی سی دور ایک عارضی پشتہ تھا۔ فارسیوں کی پوری فوج ایک ہی بار پل اور پشتے سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اس دریا کا ایک فائدہ پہلے سے مسلمانوں کو حاصل ہو چکا تھا، وہ یہ کہ فارسیوں کے تمام ہاتھی بھاگ دوڑ کر دریا میں اترے اور دریا انہیں بہا کر لے گیا تھا۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ پسپا ہونے والے بیشتر فارسی دریا میں اترنے سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ دریا کے کنارے ڈرے ہوئے ہجوم کی صورت اکٹھے ہوتے اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اب لڑائی کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی جیسے عام سے لوگ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں۔ سالار بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور دونوں طرف کسی کا کنٹرول نہیں رہا تھا۔ قاقہ اپنے منتخب آدمیوں کے ساتھ رستم تک پہنچ گیا
لیکن رستم اپنے حفاظتی دستے کے حصار میں تھا اور اس دستے کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں قعقاع کے 7 آدمی تھوڑے تھے۔ حفاظتی دستے کا ہر آدمی اپنی جان پر کھیل کر لڑ رہا تھا، جس سے مجاہدین کو خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ یہاں مورخوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخ لکھتے ہیں کہ جب آندھی میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو سوار مجاہدین بھی گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور سب نے پیادہ حملہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اسی میں سہولت سمجھی تھی۔ ایسے مورخ کی تعداد کم ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ جو مجاہدین سوار تھے انہوں نے گھوڑے پر ہی سوار ہو کے حملہ کیا تھا۔ بہرحال اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مجاہدین پیادہ تھے یا سوار۔ قابل توجہ حقیقت یہ ہے کہ اتنی کم تعداد مجاہدین نے اپنے سے 3 گنا زیادہ اور بہتر ہتھیاروں سے مسلح فوج کو بے بس کر دیا تھا۔ قعقاع اور اس کے جانباز رستم کا حصار توڑنے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض زخمی ہو چکے تھے، پھر بھی لڑ رہے تھے۔ ایک تو یہ معرکہ بڑا ہی شدید اور خونریز تھا، دوسرے یہ کہ فارسیوں کے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رستم نکل گیا۔ جانباز مجاہدین کو پتہ ہی نہ چلا۔ انہیں اس وقت پتہ چلا جب رستم کے بچے کچے محافظ ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ مجاہدین نے رستم کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ دریا کے قریب ہی بہت سی خچریں کھڑی تھیں جن پر سامان لدا ہوا تھا اور سامان پر چمڑے کے ترپال پڑے ہوئے تھے۔ کچھ سامان زمین پر پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک ڈھیر کی صورت تھی۔ رستم اس سامان میں چھپ گیا تھا۔ مجاہدین وہاں تک جا پہنچے، پھر وہ رستم کی تلاش میں بکھر گئے۔ ہلال بن علقمہ نام کا ایک مجاہد سب سے الگ تھلگ رستم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے سامان کے ایک اور ڈھیر میں حرکت سی محسوس ہوئی۔ اس سامان کے ارد گرد رسی بندھی ہوئی تھی۔ ہلال بن علقمہ نے اتنے زور سے تلوار ماری کہ رسی کٹ گئی اور سامان گر پڑا۔ ہلال کو اس میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق رستم سامان کی اسی ڈھیر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ یہ لوہے اور لکڑی کے بکس تھے۔ ہلال نے جب تلوار سے رسی کاٹ دی تھی تو ایک بڑا وزنی بکس رستم کی پیٹھ پر گرا تھا، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو بڑی شدید ضرب لگی۔ ہلال کو پتہ نہ چلا، وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ رستم چھپا ہوا ہلال بن علقمہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب ہلال کچھ دور چلا گیا تو رستم سامان میں سے پیٹ کے بل رینگتا ہوا نکلا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی پر ضرب لگنے سے وہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اٹھا بھی تو تیز نہ چل سکا۔ اسے صرف دریا پناہ دے سکتا تھا۔ دریا چند قدم دور تھا۔ رستم زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا دریا میں چلا گیا۔ اس وقت ہلال بن علقمہ نے اسے دیکھ لیا۔ رستم دریا میں جا کر تیرنے لگا۔ وہ طاقتور آدمی تھا۔ اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو چوٹ نہ لگی ہوتی تو وہ بڑی تیزی سے تیر کر دور نکل جاتا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ ہلال بن علقمہ نے اسے دیکھا تو اس کے پیچھے دریا میں کود گیا۔ اس نے رستم کی ایک ٹانگ ٹخنے سے پکڑ لی اور اسے گھسیٹ کر کنارے پر لے آیا۔ رستم کی بدنصیبی یہ تھی کہ اس کے محافظ یہ سمجھ کر کہ ان کا آقا زندہ و سلامت نکل گیا ہے، وہ سب وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن رستم ایک مجاہد کے قابو میں آ گیا تھا۔ ہلال بن علقمہ نے رستم کو کنارے پر لا کر تلوار نکالی۔ رستم نے اٹھنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اے عربی، رستم نے ہلال سے کہا، مجھے زندہ چھوڑ دو تو جتنی دولت مانگو گے وہ دوں گا۔ بول، کیا چاہتا ہے؟ اے عجمی سردار، ہلال بن علقمہ نے کہا، میں جو چاہتا ہوں وہ میں خود لے لوں گا۔ ہلال نے تلوار کے ایک ہی وار سے رستم کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ مجھے جس دولت کی ضرورت تھی وہ میں نے لے لی ہے، ہلال نے کہا۔ ہلال وہاں سے دوڑا اور سامان کے اس ڈھیر کے اوپر چڑھ گیا جس کے نیچے سے رستم نکل کر بھاگا تھا۔ ہلال نے میدان جنگ پر نظر دوڑائی۔ اسے وہ بھگی نظر آ گئی جس پر رستم کا شاہانہ تخت تھا۔ ہلال دوڑا اور تخت پر جا کھڑا ہوا۔ بھگی چلانے والے بھاگ گئے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، ہلال نے بڑی ہی بلند آواز سے اعلان کیا، میں نے عجم کے رستم کو قتل کر دیا ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ہلال نے 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جس مجاہد نے اس کی آواز سنی وہ دوڑا آیا۔ سب نے دیکھا کہ رستم کی سرکٹی لاش دریا کے کنارے پڑی ہے۔ مجاہدین نے بھی نعرہ بازی کے انداز میں اعلان کرنے شروع کر دیے کہ رستم قتل ہو گیا ہے۔
علامہ بلازری نے دوسرے مورخوں سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رستم کے قاتل کا صحیح نام معلوم نہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ رستم پر 3 مجاہدین عمرو بن مادی کرب، طلحہ بن خویلد اور قرط بن جماح نے مل کر حملہ کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی اور محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ رستم کو قتل کرنے والا ہلال بن علقمہ تھا۔ اس دوران رستم کے 2 نامور جرنیل فیروزان اور حرمزان، جو دائیں اور بائیں پہلوؤں کے کمانڈر تھے، بھاگ گئے تھے۔ رستم کی ہلاکت کا علم جب اس فوج کو ہوا جو ابھی تک لڑ رہی تھی، تو وہ فوج بھی دل ہار بیٹھی اور زندہ نکل جانے کے راستے ڈھونڈنے لگی۔ فرار کے 3 راستے تھے۔ ایک پل تھا، لیکن اس پل پر بھاگنے والے فارسیوں کا اتنا ہجوم تھا کہ وہ سب پھنس کر رہ گئے تھے اور اس طرح پل والا راستہ بند تھا۔ دوسرا راستہ وہ کچا پشتہ تھا جو رستم نے جنگ سے پہلے فالتو سامان اور مٹی پھینکوا کر بنوایا تھا اور اس طرح اپنی فوج گزاری تھی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ بھاگتی ہوئی فوج کی بے انداز نفری اس پشتے سے دریا عبور کرنے لگی۔ کچا پشتہ اتنے زیادہ آدمیوں اور گھوڑوں کا بوجھ سہار نہ سکا اور بیٹھ گیا۔ کچھ تو دریا جوش میں تھا اور اس کے ساتھ پشتے نے جو پانی روکا ہوا تھا، یہ پانی 30,000 فارسیوں کو اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا۔ گھوڑ سوار گھوڑوں سمیت بہہ گئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ نکل سکا۔ جو فارسی پل پر ایک ہجوم کی صورت میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بہتے اور ڈوبتے دیکھا اور اپنے تعاقب میں مسلمانوں کو آتے دیکھا، تو وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے دباتے آگے کو نکل گئے۔ میدان مجاہدین کے ہاتھ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالا خانے سے اپنے سالاروں کو پیغام بھیجا کہ فارسیوں کا تعاقب کیا جائے تاکہ یہ لوگ کہیں رک کر دم نہ لے سکیں اور نہ کہیں اکٹھے ہو سکیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام میں لکھا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فارسی اور ان کے جرنیل زخمی شیر کی طرح مرنے سے پہلے مقابلے پر اتر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو مجاہدین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مجاہدین تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ تعاقب میں جانے والوں میں قعقاع، شرجیل اور زہرہ تمیمی پیش تھے۔ ان کے قبیلوں کے مجاہدین ان کے ساتھ تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدشہ محسوس کیا تھا وہ صحیح ثابت ہونے لگا۔ وہ اس طرح کہ فارس کا ایک اور مشہور جرنیل جالینوس بھاگنے والے فارسیوں کو کچھ دور روک کر مقابلے کے لیے یکجا کر رہا تھا اور انہیں بھڑکا رہا تھا کہ اس طرح شکست کھا کر مدائن پہنچے تو تمہاری اپنی ہی عورتیں تمہیں گھروں میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے فوجی اس کے بھڑکانے سے متاثر ہو کر مقابلے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اتنے میں مجاہدین جا پہنچے۔ مجاہدین کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، لیکن فتح نے ان کے جسموں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ ان کے مقابلے میں فارسی حوصلہ ہار بیٹھے تھے، اس لیے ان کی اتنی زیادہ تعداد بھی تھوڑی اور بیکار لگتی تھی۔ مجاہدین ان پر ٹوٹ پڑے۔ زہرہ تمیمی نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ جا ہلہ بولا جہاں جالینوس اپنے آدمیوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجاہدین نے ایسا ہلہ بولا کہ جالینوس کے آدمی ادھر ادھر بھاگے۔ اکیلے جالینوس نے مقابلہ کیا، لیکن یہ مقابلہ خودکشی کی کوشش تھی۔ زہرہ تمیمی نے اسے قتل کر دیا۔ اب تو فارسی فوج کا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا اور فارسی بھاگنے لگے۔ قادسیہ کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ فارس کی فوج تقریباً آدھی ماری گئی۔ زخمیوں کی تعداد بے انداز تھی اور جو فوج بچ گئی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ بھاگنے والی فوج کو اس کے بچے کچے جرنیل کہیں یکجا نہ کر لیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ تعاقب کیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جالینوس مارا گیا۔ اس کے بعد بھاگنے والے فارسیوں کی یہ حالت ہو گئی جیسے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑیں، ہتھیار ڈال دیں یا بھاگ جائیں۔ ان کے جسم مجاہدین کے مقابلے میں زیادہ شل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا جذبہ استقلال ختم ہو چکا تھا اور ان پر ایسی نفسیاتی کیفیت طاری ہو گئی تھی جس نے ان کے جسموں سے جیسے جان ہی نکال دی ہو۔ مجاہدین نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جو فارسی سامنے آتا اسے قتل کر دیتے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تک ہوا کہ مجاہدین ایک فارسی کو ہی کہتے کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دو، اور وہ فارسی فوراً اس حکم کی تعمیل کرتا۔ ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ ایک ایک مجاہد بیسوں فارسیوں کو مویشیوں کی طرح ہانک کر لا رہا ہے اور فارسی سپاہی سر جھکائے آگے آگے چلے آ رہے ہیں۔
تاریخ میں ایک عربی خاتون ام کثیر کا بیان لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ ام کثیر ایک مجاہد حمام بن حارث کی بیوی تھی۔ اس نے کہا، اپنے خاوندوں کے ساتھ ہم بھی قادسیہ کی جنگ میں شریک تھیں۔ ہمیں امیر لشکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ نے ہمارے پاس آ کر کہا تھا کہ لڑائی ایسی صورت اختیار کر رہی ہے کہ عورتوں کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ سن کر ہم سب تیار ہو گئیں، لیکن مجاہدین نے فارسیوں پر فتح حاصل کر لی۔ جب فارسی بھاگے تو ہم تمام عورتیں ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ ہم نے اپنا جو زخمی دیکھا اسے پانی پلایا اور اٹھا کر پیچھے پہنچایا، لیکن ہمیں جو فارسی زخمی اٹھنے کی کوشش کرتے نظر آئے انہیں ہم ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیتی۔ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے فارس کے زخمیوں کو مار مار کر ہلاک کرنے کا ہی کام شروع کر دیا۔ اس آخری روز کی جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس سے پہلے قادسیہ کی جنگ میں 2500 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ شہیدوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی، لیکن فارس کے جانی نقصان کو دیکھا جائے تو شہیدوں کی تعداد کچھ بھی نہیں لگتی۔ میدان جنگ میں جو فارسی مارے گئے ان کی تعداد کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ یہ دیکھیں کہ پشتے سے دریا پار کرتے ہوئے 30,000 فارسی پشتہ بیٹھ جانے سے دریا میں غرق ہو گئے تھے۔